جن کو کوئی غرض نہیں ہے وہ لوگ آ جائیں گے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایسے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. میں 30 سال سے ملک سے باہر ہوں لیکن پاکستانیوں کے ساتھ اٹیچ ہوں. پاکستان کے اندر دنیا کے بہترین لوگ موجود ہیں. پاکستان کا پرابلم پاکستان کے برے لوگ بالکل نہیں ہیں. پاکستان کا اصل پرابلم پاکستان کے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مصلحت کا شکار ہیں. اور معاف کیجیے گا ایک لفظ ذرا سخت ہے، بے غیرتی کا شکار. اگر ایک اچھا آدمی جب بے غیرت ہو جائے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا. تو میں اپنے وہ کہتے تھے جی آپ رسک لے کے پاکستان جا رہے ہو، وہاں تو اڑا دیتے ہیں بندے کو. تو میں نے کہا یار اگر 10 سال میں نے اور جی بھی لیا اور اس طرح بے غیرتی سے جی لیا تو پیچھے مڑ کے دیکھوں گا میں نے کون سا تیر مار لینا ہے. میں نے کہا اس وقت جو میری عمر کے لوگ ہیں 65 60 70 سال کے، جب 10 سال بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کیا ہوگا کہ کچھ کھا پی لیا ہوگا، کسی کی شادی میں شرکت کر لی ہوگی، کوئی باتیں بنا لی ہوں گی، کوئی تجزیہ کر لیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہوگا. اگر کچھ کرنا ہے یہ انف لوگ ہیں اس وقت جتنے کھڑے ہیں نا جی، یہ انف لوگ ہیں. جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے یاد رکھیے بزدل ہوتا ہے. آپ سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے لوگ. وہ آپ 4 بندوں سے ڈرتے ہیں کہ بے حرمتی کی گئی ہے، گھروں کے اندر گھسا گیا ہے. ویسے تو 75 سالوں میں ہر قسم کا ظلم ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی جو امریکہ میں پلی ہے بڑی ہے، تو اس نے مجھے کہا جی کہ یہ بنگالی عورتوں کے ساتھ سنا ہے پاکستانی فوج نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. تو میں کہتا تھا پاکستانی فوج ہر کام کر سکتی ہے، یہ کام نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے جوانوں پہ فخر ہے. لیکن یقین کیجئے یہ کچھ مہینہ پہلے اس نے پوچھا تھا، اب وہ پوچھتی ہے کہ ابو آپ کا کیا خیال ہے. تو بات یہ ہے جی کہ کوئی شخص، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اصل بات ان کی برائیاں نہیں ہیں، اصل بات ہماری کمزوریاں ہیں. ہمیں ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے. تو ایک تو نمبر 1 گھبرائیں نہیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں. الحمدللہ لوگ چاروں طرف سے آ رہے ہیں. کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے. کل تھر پارکر سے 100 لوگ آنا چاہتے تھے اور ہندو کمیونٹی کے تھے. وہ کہتے تھے جی ہم آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں سے 24 گھنٹے ہمیں لگ جائیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ بیچارے ادھر آئیں گے اسلام آباد میں، ہو سکتا ہے ہم ان کا خیال نہ رکھ سکیں. دیکھیے کوئی اتنی دور سے بندہ آتا ہے اور غریب آدمی ہے، وہ یہاں آتا ہے اور اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور ایک شکایت ورکرز کو یہ ہے کہ جب ان پر زیادتیاں ہوئیں ان کو پوچھا نہیں گیا، پھر پراپرلی ان کا خیال نہیں کیا گیا. کچھ جگہوں پر کیا گیا، کچھ جگہوں پر نہیں کیا گیا. ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی عہدے داران اپنے آپ کو نہ سوچیں. اس وقت ہم سب پاکستان میں حقیقی آزادی کے سپاہی ہیں، ٹھیک ہے جی. اس جنگ میں ایک دوسرے کے ہم کولیگ ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی. جو کچھ بھی ہوگا ہم سب اس کا سامنے کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی آ کر ہمارے اس سٹنگ کو، ہمارے اس بات کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے. اور ہمارا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے، صرف ایک مطالبہ، تمام پولیٹیکل پرزنرز کو بشمول عورتوں کے، بشمول ہمارے بزرگوں کے، بشمول عمران خان کے فوری طور پر رہا کر دیا جائے اور ان کو ان کی نارمل سیاست کرنے کی اجازت دی جائے. کوئی پابندی نہ لگائی جائے. اگر وہ جلسہ کرنا چاہیں تو جلسہ کریں، اگر جلوس نکالنا چاہیں تو جلوس نکالیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی مطالبہ نہیں ہے. جب عمران خان واپس آئے گا وہ باقی کام خود سیکھ کر لے گا، وہ اپنا مینڈیٹ بھی لے لے گا. نکالیں تو صحیح ایک دفعہ، پھر دیکھیں کمال اس کی شکل جب لوگوں کو نظر آئے گی. اس لیے کہ عمران خان پر جتنے الزام تھے اللہ نے وہ ایسے دور کیے ہیں کہ اب وہ بالکل نظر آ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے. امریکہ اس کے ساتھ ہے، امریکہ نے ہی اس کو گرایا. اے ٹی ایم مشینیں اس کے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ ساری اے ٹی ایم مشینیں جا چکی ہیں.
ٹھیک ہے جی, میں اور آپ رہ گئے. پھر یہ تھا کہ اس کو جو ہے اور ایسی طاقتیں لا رہی ہیں, بزنس مین لا رہے ہیں, سامراج کے لوگ لا رہے ہیں, یہودی لا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے, میں وہاں کہتا ہوتا ہوں فلسطین میں کیسے لوگوں کو مارا گیا ہے. کیا دنیا کے مسلمان, 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں میں اتنے لوگ بھی نہیں ہیں جو ایک چھوٹے سے ملک کو دبا سکیں؟ اس لیے کہ ان کا اگر کسی شخص نے مقابلہ کرنا تھا تو وہ عمران خان تھا. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, میرا یار میرا یار. رہا کرو رہا کرو خان کو, رہا کرو رہا کرو رہا کرو خان کو, رہا کرو رہا کرو رہا کرو خان کو, رہا کرو. کوشچن کریں آپ جی. اچھا جی, ذرا میں تھوڑی سی ہاؤس کیپنگ باتیں بتاؤں. دیکھیں, جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں پسند بھی بڑی آتی ہیں, اچھی بھی بڑی لگتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کیوں لگتی ہیں اچھی؟ اس لیے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ جب ہماری نروز میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ 2000 ٹائم زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی عقل کی بات کرے تو وہ 2000 سلوور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور 25 ٹائم اسٹرانگر ہوتی ہے. یہ میں آپ کو سائنس کے فیکٹس بتا رہا ہوں. اصل بات یہ ہے, اصل بات اس چیز کی نہیں ہے کہ یہاں لاکھوں لوگ آ جائیں, انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے, لیکن اصل بات ہمارے آپس کے ڈسپلن کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کام کو سلیقے سے کیسے کرتے ہیں. دیکھیے, ہمارے پاس ٹائم ہے, آپس میں آپ آرام سے بیٹھیں, ریلیکس کریں. ہم یہاں اصل میں پکنک منانے آئے ہیں, ہم یہاں اصل میں انجوائے کرنے آئے ہیں. ہم اس جد و جہد کو انجوائیبل بنائیں گے انشاءاللہ. آپ پھیل جائیں, عام لوگوں سے بھی بات کریں, اور وقفے وقفے سے ہمارے مقررین آپ کو بتاتے رہیں گے. ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا جب تک عمران خان کو رہا نہ کروا لیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لگتا ہے کہ مشکل ہے, مشکل نہیں ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھیے, ٹھیک ہے. عمران خان عمران خان عمران خان پی ٹی آئی. شرم کرو, حیا